عمران خان کے ساتھ رہے، آپ نے طالبان کے لیے ریلیاں نکالی، ان کے حق میں آپ نے بہت کچھ کیا، تو آج آپ نتائج بھگت رہے ہیں. دیکھیں ذرا، آپ کا لیڈر اندر ہے اور پاکستان کو انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا ہے. بڑی مہربانی شمسی صاحب، آپ نے اپنے چینل پہ بلایا ہمیں. دیکھیں، اگر میں بہت پیچھے چلا جاؤں کہ یہ طالبان کیسے بنے، نہیں، لیکن ادھر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. میں بات کرتا ہوں. ہم ذرا 1-1-2-11 کریں تاکہ آسانی ہو پروگرام. مجھے بات کرنے دیں. طالبان بنے جس طرح بنائے گئے، جس طرح مجاہدین تھے، ٹھیک ہے، جس طرح رشیا افغانستان میں اس نے اٹیک کیا، اس طرح پاکستان اور امریکہ نے مل کے ان مجاہدین کی سپورٹ کی، ٹھیک، ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی، پھر ظلم کیا. سارا آپ بھی مان لیں آپ نے بھی ظلم کیا، آپ نے حمایت میں ان کی، بالکل جس نے بھی کیا، ٹھیک ہے، ظلم کیا، پھر آگے چلتے رہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، پھر پاکستان کے ساتھ. تو ہمیں اس طرح اس وقت کی جو ہماری گورنمنٹ تھی ان کو سوچنا چاہیے تھا اتنا بڑا سٹیپ لینے سے پہلے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں جی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آئی 2021 میں، طالبان کی حکومت وہاں بنی. ٹھیک. اور کیسے بنی؟ امریکہ کی فوجیں وہاں تھیں، وہ سارے وہاں سے چلے گئے، اپنا ساز و سامان بھی وہاں چھوڑ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے آ کے، طالبان نے اپنے ملک کے اوپر وہ آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے حکومت بنا لی. تو اس وقت جو گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگر یہ آ گئے ہیں اور اس میں اب امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہ ایک پرامن گورنمنٹ بنے وہاں پہ، تو یہ ایک اچھی سوچ تھی، میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، لیکن وہ اب غلط ثابت ہوئی نا. نہیں، میں تاریخ جو ہے وہ سبق دیتی ہے نا. دیکھیں، آپ کا لیڈر اور یہ طالبان اور پیچھے نیتن یاہو اور مودی ایک ہی پیج پہ آ گئے. میں بتاتا ہوں کہ طالبان کی جو حکومت بنی اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی گورنمنٹ کے ساتھ تھی. ٹھیک. مثلا جنرل فیض ISI کے سربراہ تھے، وہ انہوں نے کابل کا دورہ کیا، وہاں گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی آتے رہے پاکستان. بلکہ یہ ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ابھی بھی ان کا وزیر خارجہ اور دوسرے، نہیں، وہ تو ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہے نا. وہ تو ہمیں بریگیڈی صاحب نے بھی اس میں بڑی واضح بات کر دی کہ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ان کے، یہی ہم وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اس وقت وہ فتنہ الخارج ہیں. لیکن یہ بڑا ایک افسوس کی بات ہے کہ افغانستان نے کبھی بھی، کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ وہ دل سے کبھی بھی انہوں نے نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے، اب دیکھیں ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہم نے ابھی ان کو شکست دی ہماری فوج نے. اب انڈیا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو. تو افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اگر بار بار، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف، اس نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر آ کے دھماکے کرتے ہیں، خود کچھ دھماکے کرتے ہیں، ان کو روکیں. آپ اپنا بارڈر پہ اپنی فورسز لگائیں، لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا. ٹھیک. تو یہ اب جو سٹیپ لیا ہے پاکستان نے، نہیں دھیان نہیں دیا، نہیں، ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. اور یہ اب اس حملے کو روکنے کے لیے ہماری فوج نے جو سٹیپ لیا ہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں اپنا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے جو سٹیپ لیا ہے ہماری نے، پاکستان تحریک انصاف اور تمام سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی، فوج کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی افغانستان کو یہ سبق سکھایا جائے گا کہ ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے. اس حکومت نے بھی اور تحریک انصاف کی حکومت نے بھی بڑی کوشش کی کہ طالبان کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن بنے، ہم ہمسایہ ملک اور ہمسایوں کی طرح رہیں، ہماری تجارت ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے ملکوں کو. لیکن اتنے یہ پچھلے دنوں جو وزیر خارجہ ہمارے ہیں خواجہ آصف، انہوں نے باہر قاہرہ میں ان سب بیٹھ کے میٹنگ بھی کی ان لوگوں نے کہ ہمیں پرامن راستہ نکالنا چاہیے. سر، خواجہ آصف کی سیاست سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جو ایز اے وزیر دفاع اس نے انڈیا کی اور افغانستان کی، یعنی ملک دشمنوں کی بینڈ بجائی ہے نا اس نے، وہ کسی نے نہیں کیا اس سے پہلے. میں صرف طالبان کی بات کروں گی، ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہیں، سارا کچھ ہوا، لیکن پھر بھی اگر یہ باز نہ ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ انڈیا کے دورے کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ان کی پلاننگ بنتی ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار انڈیا نے اور افغانستان اور خود کش دھماکے شروع کرواتے ہیں. اور وہ مطلب یہ بم دھماکے تو ہو ہی رہے تھے، لیکن جب وہ وہاں سے انڈیا سے آئے ہیں تو زیادہ اس کے اوپر زیادہ دھماکے شروع ہو گئے.
اس میں ہماری فورسز، پاکستان کی فوج کے بہت سارے جوان شہید بھی ہوئے ہیں، ہماری پولیس فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہیں کئی. تو اس طرح جب اتنی جنگ آگے بڑھ جائے اور اتنی دہشت گردی آگے بڑھ جائے، اتنی خودکش دھماکے آگے بڑھ جائیں، تو کیا پاکستان خاموش ہو کے بیٹھا رہا ہے؟ پاکستان اتنے بڑے، جو 10 گنا بڑا ہے پاکستان سے ملک انڈیا، اس کو شکست دی ہے، ان کے 7 طیاروں کو ہم نے تباہ کیا ہے، ان کے اڈوں کو تباہ کیا ہے. تو وہ ایک افغانستان جو بار بار صرف اس کو پاکستان اس لیے معاف کرتا ہے کہ وہ ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو اس طرح نہ کریں، لیکن وہ باز ہی نہیں آتے پراکسی وار سے. وہ انڈیا کے ہاتھوں، اسرائیل کے ہاتھوں وہ کھیل رہے ہیں.